تو جی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں خوشی ملتی ہے وہ پرماننٹ کیوں نہیں ہوتی، وہ ٹیمپرری کیوں ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب ہمیں کوئی پروموشن ملتا ہے یا کوئی ہماری ٹیم میں میچ جیتتی ہے تو اس کا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہونا چاہیے. 2 سال تک، 6 مہینے تک، 1 ہفتے تک وہ خوشی رہنی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کچھ ہی مومنٹس میں، کچھ ہی گھنٹوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں یا 1-2 دن میں ختم ہو جاتی ہے. اس کوشچن کو ٹریس کرتے ہوئے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس چیز پہ کنکلوڈ کیے کہ تھرو آؤٹ دی ہسٹری، تھرو آؤٹ دی ہیومن ایوولوشن، ہمارا بایو کیمیکل سسٹم جو ہے وہ صرف اس چیز کو انشور کرتا رہا ہے کہ اس نے سروائیول کو کیسے انشور کرنا ہے. اس نے کبھی اس چیز پہ اٹمپٹ نہیں کی کہ خوشی کو کیسے پرماننٹ کرنا ہے. اگر اس چیز کی کوشش کی جاتی تھرو آؤٹ دی ہسٹری، تھرو اوور انسسٹر کی خوشی کو کیسے پرماننٹ کرنا ہے، تو کیا پتا آج ہمارے پاس جو خوشی ہوتی وہ سالوں تک رہتی، مہینوں تک رہتی، ہفتوں تک رہتی. سائنٹسٹ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو ری رائٹ کریں. آپ خوشی کو تلاش اینڈز میں نہ کریں، کوئی مقصد پورا ہو اس میں نہ کریں، بلکہ اس میں کریں جو مینس ہے، جو رستہ ہے اس کو اچیو کرنے کا. جب آپ اپنے گول پوسٹ شفٹ کرتے جائیں گے، آپ کو پروسیس میں مزہ آنا شروع ہوگا، تو وہ آپ کی جو خوشی ہوگی وہ پرماننٹ ہوگی. دوسرا طریقہ ہمیں جو سائنٹسٹ سجیسٹ کرتے ہیں ایک پرماننٹ ہیپینس کو اٹین کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم ڈرگس کنزیوم کریں. ڈرگس وہ نشے والی نہیں بلکہ دوائیاں. فار ایگزامپل آج کل UK میں، امریکہ میں اسکولوں میں ملینس آف چلڈرن جو ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں میڈیکیشنس، ڈرگس. فار ایگزامپل اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD. بالکل نارمل بچے اس چیز کو کنزیوم کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کلاس میں اپنی اٹینشن کو امپروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کے اوپر اپنی اٹینشن کو امپروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ریزلٹنٹلی ان کی جو پرفارمنس ہو کلاس میں وہ امپروو ہو، اس لیے یہ ڈرگ کنزیوم کی جاتی ہے. اسی طرح تقریباً 12% امریکن آرمی میں جو سولجرز ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ یا سلیپنگ پلس کو، اپنے فیئر کو، ڈپریشن کو، ٹراما کو، وار پریشر کو، ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. آپ اس کا امپیکٹ جج کریں. جو 2 سولجر ہوں، فار ایگزامپل دونوں جنگ میں جا رہے ہیں اور ایک نے یہ پلس کنزیوم کی گئی ہوں، دوسرا نارمل جا رہا ہو، تو جو پلس کنزیوم کر رہا ہوگا وہ جنگ میں نارمل رہے گا، وہ کریجس رہے گا، وہ بریو رہے گا، وہ ملک کے لیے میڈل ارن کرے گا، اس کو میڈلز ملیں گے اور وہ خوش ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی مل سکتی ہے اگر ہم یہ ڈرگس کنزیوم کریں. تو وہ دن دور نہیں ہوں، کیا پتہ کمنگ فیوچر میں، جس میں اسٹیٹس جو ہوں وہ ہیپینس انڈیکس میں اچھے نمبر لانے کے لیے انسان کی بایو کیمسٹری کو الٹر کرنا شروع کر دیں تاکہ عوام خوش رہے. یہ ہو گیا بایو کیمیکل لیول پہ. لیکن اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں، ہم اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھیں، تو پیپل کنزیوم الکوہول ٹو فارگیٹ. وہ کوکین اور میتھ یوز کرتے ہیں ٹو بی شارپ اینڈ کانفیڈنٹ. LSD کنزیوم کرتے ہیں تاکہ اپنی فینٹیسیز کو امیجن کر سکیں، کمپلیٹ کر سکیں. تو جناب وہ دن دور نہیں ہیں جب ٹو امپروو دی ایجوکیشن یو وڈ ناٹ نیڈ ٹو چینج دی اسکولز اور کریکولم اور سیلیبس، یو وڈ اونلی نیڈ ٹو چینج دی بایو کیمسٹری آف پیپلس. تو جی یہاں پہ اسٹیٹ کا رول کیا ہے جناب؟ اسٹیٹ کا رول ہے ٹو ریگولیٹ یہ کرے کہ کون سے ہارمفل ڈرگز ہیں اور کون سے بینیفیشیل ڈرگز ہیں، دا گڈ ونز. دوسرا اسٹیٹ نے یہ ریگولیٹ کرنا ہے کہ جو بیڈ ڈرگز ہیں ان کا ایکسیسو یوز نہ ہو. تیسرا یہ ریگولیٹ کرنا ہے کہ جو گڈ ڈرگز آپ مارکیٹ میں پروڈیوس کر رہے ہو اور تھرو کر رہے ہو ان کو کن لوگوں کو پہنچانا ہے اور کتنی کوانٹٹی میں پہنچانا ہے. تو جی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کا نیکسٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پرماننٹ خوشی کو اچیو کرے. یہ چیزیں کر کیوں رہا ہے، ایجنڈاز اس کے اس سے کیوں ہیں؟ جی وہ اس لیے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا انسان خود کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے ایک خدا کی حیثیت میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. وہ ایک زمینی خدا بننا چاہ رہا ہے، اس کی یہ مرضی ہے. وہ بڑھاپے کو شکست دینا چاہ رہا ہے، وہ پرماننٹ خوشی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ خدائی پاورز کو زیوم کرنا چاہ رہا ہے جیسے کسی دور میں دور دراز کمیونیکیشنز نہیں ہوتی تھیں، آج ہو رہی ہیں. تو ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی وہ ترقی کرنا چاہ رہا ہے، وہ خدا بننا چاہ رہا ہے. تو جی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں خوشی ملتی ہے وہ پرماننٹ کیوں نہیں ہوتی.